کیا کرو؟ کثیر ذکر کرو. اب یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کا ذکر ہم نے کرنا ہے. اب ذکر کرنے سے مراد نہیں کہ ساری چیزیں چھوڑ دینی ہے، یہ مقصد نہیں ہے کسی. وہ بھی سارے احکامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ چلو اب ذکر کرنا ہے تو یہ چیز چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، نفل چھوڑ دیں، تبلیغ چھوڑ دیں، تعلیم چھوڑ دیں، قرآن چھوڑ دیں، حدیث چھوڑ دیں، علم چھوڑ دیں. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں. ہر جگہ پہ فٹ ہوتی ہے وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں. اللہ نے 5 وقت حکم فرمائے نماز کا، فٹ ہو رہی ہے. کیسے کہ اس 5 وقت میں ہم تبلیغ بھی کر رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد علم بھی سیکھ رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، فقہ بھی چل رہا ہے، حدیث بھی چل رہی ہے. آپ کی نماز ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہی. یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح اللہ جو حکم فرما رہے ہیں ذکر کرو، تو ذکر کرنے سے کہیں یہ نہیں ہو رہا کہ ہمارا کوئی اور شعبہ جو دین کا ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. بالکل نہیں. کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ سمجھے ہی نہیں، قرآن کو سمجھے، اللہ کے حکم کو اس نہیں سمجھاؤ. کبھی ایسے ہو سکتی بات؟ ہر چیز اپنے موضوع ہے. اسی طرح ہے یہ اشکال جو ہے ہمارے ذہن سے نکل جانے چاہیے. بالکل کسی چیز میں ڈسٹرب ہماری نہیں آئے گی. بڑی آسان کر دی کہ کل جھگڑا نہ ہوگی. میں تو کثیر ذکر کرنے والوں 1000 دفعہ کرتا تھا، میں تو 1 لاکھ دفعہ تسبیح کرتا تھا، میں تو اتنی دفعہ درود شریف پڑھتا تھا، میں تو اتنی تسبیحات کرتا تھا. پر میں نہیں، تسبیح کچھ اور چیز ہے. اس کا ایک معیار دیا ہے اسی حدیث کے اندر، سبحان اللہ، بڑا عظیم معیار دیا ہے. وہ کیا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ تم نے ذکر کرنا ہے، اور ذکر کرو حتیٰ یقول مجنون، سبحان اللہ، کہ اتنے کثرت کے ساتھ ذکر کرو. وہ کثرت سے کیا کہ جب کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے. یہ ہے کثیر ذکر، کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگے، پاگل سمجھ لگے، تمہارے پہ قبض طاری ہو جائے. اللہ کا ذکر کرو، اس قدر کثرت سے ذکر تم نے کرنا ہے. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کو. تو پتہ 2 چیزوں کا یہ چلتا ہے کہ اس قدر ضروری ہے یہ اللہ کا ذکر ہمارے لیے. اتنا ضروری ہے ہمارے ایمان کے ساتھ یہ ذکر کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مناڑا کبھی اتنا زور نہیں لگاتا. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا کہ ادھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ذکر اور ذکر کثیر کے بعد تمہاری فلاح ہو سکتی ہے، اس کے بغیر فلاح نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ کثیر کیا ہے کہ جب تک اتنا ذکر ہو کہ لوگ تمہیں سمجھ لیں گے پاگل ہو کہ اتنا ذکر کرتا ہے. اور جب کثیر ذکر آدمی کرتا ہے سبحان اللہ تو یہ نہیں پاگل ہو جاتا ہے. مجنون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پاگل ہو جاتا ہے، نہیں ادھر پھرتا نہیں. پھر اس کی ایک تمیز سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کے ساتھ میرا کتنا تعلق ہے اور آخرت کے ساتھ میرا کتنا تعلق ہے. بس اتنی بات ہے. تو فضول دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے. دنیا کو اسی حیثیت پہ رکھتا ہے کہ جتنا میرا گزارا ہونے الحمدللہ. اپنے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے، نماز کو قیمتی سمجھتا ہے. اچھا اب یہ بھی سن لیں آپ کہ جب کثیر ذکر ہے تو اس کی افادیت کیا ہوگی. بس یہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے نا، حقیقت بتا رہا ہوں میں تو اپنے دل کی بات کرتا ہوں. سب کچھ میں نے دیکھا دنیا میں، سب کچھ دیکھا بزرگی میں، دنیا میں، قرآنوں میں نے تو ایک چیز سمجھاؤں دوستو، یہ بات یاد رکھ لینا. ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں رکھا ہے اور پیدا کیا صرف ایک ہی چیز کے لیے کہ بندہ نماز پڑھے. بس یاد رکھنا. ساری دنیا کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، فضل، برکتیں، جنتیں، حوریں، قصوریں، اللہ کا دیدار، قبر کے عذابوں سے بچنا، جو کچھ بھی ہے رزق، جتنے بھی عہدے ہیں بزرگی کے، ابدال، کتب، غوث، کسی چیز سے آپ کو نہیں ملیں گے. ملیں گے تو ایک چیز سے. وہ کیا چیز ہے دوستو؟ اونچا بولو. لاکھ ذکر کر رہا ہے بندہ، لاکھ قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، اتنا بڑا محراب اس کے ماتھے پہ عبادت کرنے گئے نوافل کا، روزے رکھ کے کمر ٹیڑھا ہو گیا ہے، حج کر کے اس نے پتہ نہیں کتنے پیسے لگا دیے، مدینہ منورہ کا ہر جگہ چکر لگ رہا ہے. اللہ اکبر. ہر جگہ جو پوچھ ہوگی تو ایک چیز کی کہ اس کی نماز کیسی ہے. سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی نماز سب سے بہترین ہے. یاد رکھنا. کسی دھوکے میں نہ آنا. کسی کی بزرگی کو دیکھنا ہے آپ نے. کسی اللہ والے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں،
جانچنا ہے، پڑتال کرنی ہے، کسی عالم کو دیکھنا ہے، محدث کو دیکھنا ہے، کسی کو بہت بڑی تعریفیں ہیں، سب کچھ کسی لیول کا کوئی انسان ہو، سب سے پہلے نظر اٹھا کر دیکھنے کہ اس کی نماز کیسی ہے. بولے سبحان اللہ. بس اتنا دیکھیں کس وقت پہنچتا ہے، نماز سے کتنے بار پہلے آ رہا ہے، تکبیر اولیٰ پہ کس طرح ہے. خدا کی قسم ساری زندگی لوگوں نے ایک چیز کی حفاظت کی ہے. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، اللہ والے ویسے نہیں بنے. یہ تصویر سے ذکر سے تھوڑی اللہ والا بنتا ہے. یہ ذکر تو آپ کو ایک چیز سکھاتا ہے، جو میں ابھی حدیث بتاتا ہوں آپ کو، میں اس کے بارے میں بات. تو ذکر سے کوئی اللہ والا بنتا ہے، کوئی نعرے مارنے سے اللہ والا بنتا ہے، کوئی تلاوت قرآن سے اللہ والا بنتا ہے؟ کبھی نہیں. خدا کی قسم جن کو ہمارے قابلین میں سے میں آپ کی بات کرتا ہوں، اور میں دے بند سے خدا کی قسم ساری زندگی جو ہے انہوں نے حفاظت کی ایک چیز کی کہ کہیں ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے. ایسی ایک بات ساری زندگی ریکارڈ ملتا ہے کہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت. اور خدا ناستہ میں ایسے بزرگ کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں، کسی وجہ سے اگر تکبیر اولیٰ ان کی رہ گئی ہے، کسی وجہ سے رہ گئی ہے، تو ان کے گھر تو ماتم ہو گیا، تو مر گئے. اس نماز کا ہمارے ہاں کیا حال ہے بھائی، ذرا سوچ لو. ہم اگر بچے ہوئے ہیں، بچے نہیں ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آج جو امت پہ بربادی ہے اور جو ہو رہی ہے، جو ہوگی، کوئی گناہ نہیں، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے اور ایسی عبادت میں کرا دیتا ہے. لیکن ایک چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ جب میں پکار رہا ہوں بندے میرے پاس آ، اور مجھے سجدہ کرو، بندہ نہیں پہنچتا اس وقت. سارا کچھ جو کچھ ہے کس میں دوستو؟ اگر کوئی الحمدللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا ذکر صحیح ہو گیا، میری نسبت اپنے شیخ سے صحیح مل گئی ہے، تو کسی چیز کو نہ دیکھے. کس کو دیکھے؟ پڑھنے کو نہ دیکھے. جیسا سٹیٹس بڑھتا ہے، پہلے آپ عام آدمی تھے، پھر آپ بیت ہوئے ہیں، بیت ان کو آپ نے ذکر کیا ہے، پھر آپ کثیر ذکر کرنے والے ہیں، تو اس سٹیٹس نہ دیکھ کے ہم نماز پڑھنے والے نہیں. آپ کا سٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو 10 منٹ پہلے مسجد پہ پہنچنا چاہیے، اور پہنچنے کے بعد وہ کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو وہاں پھر نفل پڑھنے چاہیے، نفل کے بعد وہاں پھر مراقبہ کرنا چاہیے، مراقبہ کے بعد اپنی پھر فرض ادا کرنا چاہیے. ایک 40 دن ڈاک کے دیکھیں اس طرح نماز پڑھنے، خدا کی قسم دل نور نہ ہو جائے تو مجھے بتائیں، کشف جاری نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتائیں، اللہ سے تعلق جڑ نہ جائے تو پھر مجھے آپ کہیں. نماز کے بغیر جس کی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے کہ تو ایسا ہے جیسے تیرے جسم پہ گردنی نہ ہو، وہ انسان ہے. رو ماتم کرو، چیخو اپنے گھروں میں، کیا ہے عورتوں، مردوں، اے بچوں، خدا کا واسطہ عذابوں سے بچو، اللہ کے عذاب اتر آئیں گے، نہیں چھوڑے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف، ہر گناہ اللہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نماز جیسی بات کوئی چھوٹی چیز ہے. سب کچھ اللہ نے دیا، زمین پہ دیا، لیکن نماز اتنی مقدس چیز ہے، خود نبی کو بلایا ہو. سبحان اللہ. کہاں سے آئے؟ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اخلاص لانے کے لیے واحد ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر کثیر. پہلا انعام کثیر ذکر کا یہ ملتا ہے کہ انسان مخلص ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو، اس میں سے شرک نکل جاتا ہے، اتنا نرم ہو جاتا ہے اس کا دل کہ ہر کام بھی جو کرے گا وہ پہلی نیت اس کی یہ ہوگی کہ اللہ کے لیے کرے گا. اس کی طبیعت ہی نہیں مانے گی کہ اس میں کچھ کام کروں، کیونکہ اللہ نے علاج رکھا ہے، کل شیء سکالۃ قلب ذکر اللہ. تو یہ کثیر ذکر جو ہے تو آدمی کو مخلص بنا دیتا ہے، اس کی عبادت کو قبول بنا. اور یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ایک وہ آدمی جو ذکر نہیں کرتے ان کی عبادات کو دیکھ لیں، ایک وہ آدمی جو کثیر ذکر کرتے ہیں ان کی عبادت، ان کو رونا دیکھیں خانہ کعبہ کے سامنے، ان کا آب زمزم پینا دیکھیں، ان کا صحیح کرنا دیکھیں، خدا کی ان کا طواف دیکھیں، ان کے سجود دیکھیں، ان کے سجدے دیکھیں، ان کی دعاؤں پہ گریہ دیکھیں. ان کے قلوب بن چکے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ.